اسے پڑھنا، اور دوسرے 11th ایڈیشن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیروت والوں نے چھاپا ہے، اس سے پڑھنا میں نے کچھ اضافے کیے ہیں خود فرمایا۔ وہ 11th ایڈیشن بیروت سے چھپا تھا، پھر اس کو پڑھا، پھر اس کو پڑھا، تو لکھنؤ والے کہتے تھے کہ یہ آخری عمر کی اولاد ہے۔ جس طرح الفاروق لکھی گئی ہے نا، المامون لکھی گئی ہے، تو لگتا یہ تھا کہ جب میں نے تو عمری میں پڑھی تھی کتاب، تو لگتا یہ تھا کہ کسی پائی کی کتاب ہوگی، لیکن پڑھ کے تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی۔ اس میں بہت اگرچہ محبت سے لکھی گئی ہے۔ جس طرح نے لکھا کہ ڈاکٹر علی صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کے کہنے پہ لکھی تھی، لگ رہا تھا کہ فرض کی تکمیل کی ہے، تعمیل کی۔ اچھا، اس کے برعکس جو ان کا مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں، عتیق الرحمان سنبلی، لندن والے، جی مانچسٹر میں، وہ ان کا نظریہ کافی بدلا ہوا ہے، مطلب اہل بیت کے متعلق، اور یہ تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے۔ اصل قصہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ محمود احمد دباسی نے امروہہ کے تھے، اور امروہہ کے سادات میں سے تھے، اور کسی حد تک پڑھے لکھے بھی تھے۔ تو محمود احمد دباسی نے کراچی ہجرت جب کی تو انہوں نے نوکری کر لی تھی رشین سفارت خانے میں، تو روس کا پورا حلقہ تھا پاکستان میں اس وقت، اور لینن کی کتابیں مفت ملتی تھی۔ میکسم گورکی نے ماں پہ کتاب لکھی، لینن کے ورکس جو تھے وہ 24 جلدوں میں تھے، ہمیں جنون سوار تھا، ہم نے بھی وہ پڑھی، اور کمیونزم ظاہر ہے کچی عمر میں پڑھی تھی چیزیں، لیکن متاثر ہوئے اس سے، وہ اب تک رنگ چھٹا نہیں۔ تو اس زمانے میں اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے۔ پھر اس نے کتاب لکھی یزید کی منقبت پہ، اور یہ پہلی کتاب تھی جو مارکیٹ میں آئی، اور پورے اردو دان طبقہ جو دنیا میں کہیں بھی تھا وہ اس پہ بہت رد عمل کا اظہار کیا۔ ہمارے استاد تھے وہاں عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان جیسا آدمی ابھی تک نہیں دیکھا جس کو تاریخ پہ اور حدیث پہ اتنی دسترس حاصل، غیر معمولی حافظہ، کوئی واقعہ کوئی چیز وہ ایسے بولنے لگتے تھے جیسے ابھی پڑھ کے آئے ہیں اور ابھی یہ ٹاپک انہیں دیا گیا۔ ان کو خلافت حضرت رحمۃ اللہ سے ملی، تو اصل میں وہ بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے سے تھے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جتنے سادہ اور جتنے مٹے ہوئے آدمی تھے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس سب کانٹیننٹ میں جو ہیرے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی میں لا کے ڈال دی۔ ہم سے پوچھا تھا، اب حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے ایک ہی شاگرد غالباً رہ گئے ہیں کراچی میں، تشریف لاتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، کئی راتیں دن یہاں گزارتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ کے چھوٹے بھائی۔ مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں ندوہ سے ہی واپس آیا تھا انڈیا سے ہی، تو کراچی آیا تھا، تو فرمانے لگے یہ تمہارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیسے چلے گئے؟ کچھ کہو، صحیح ہے یار۔
تو میں نے کہا حضرت جو مظلومیت پہ زندگی انہوں نے گزاری، ان کی مظلومیت کا صلہ اللہ نے دی. بہت خوش ہوئے، کہنے کے یہ بات واقعی کہ اس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سارے مجاہدے اور نیچوں سے گزرنے کے بعد رائے پور خانقاہ میں نہیں بیٹھے تھے، اور نہ کوئی مختلف حالات کی وجہ سے کوئی اس کا حقدار تھا. تو 3-4 سال اپنے شیخ کی یاد میں، اس تعلق میں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، 2 دن یہاں، 4 دن وہاں. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں. بس پھر اس کے بعد ہندوستان میں جتنے نابغہ روزگار تھے وہ یہاں آئے. تو مولانا عبدالرشید نعمانی بھی ان میں تھے رحمہ اللہ. جب کراچی میں یہ کتاب آئی یزید کی منقبت پہ، تو جتنا اردو پڑھا لکھا طبقہ تھا اور دینی رجحانات رکھتے ہیں اور عربی بھی، سب نے اس کا سخت نوٹس لیا. وہ تھے رشین ایمبیسی کے ملازم، انہوں نے محمد الرشید صاحب نعمانی ملنے گئے، انہوں نے بہت تردید کی، سمجھایا. وہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ تو اتنے اس میں غصہ تھا، چڑ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے لگے. پھر مولانا تو نہیں گئے، لیکن مولانا کی رد میں کتاب لکھی. اب ہوا یہ کہ محمد الرشید صاحب نعمانی اور لاہور میں عظمہ سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے 2، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ خود، مولانا منظور نعمانی 4، اور دیوبند میں مولانا سعد مدنی. اگرچہ ان کے کچھ اتنے علمی مصروفیات نہیں تھیں، لیکن یہ سارے بزرگ اس پہ تھے کہ ہمیں ناسبیت کا رد کرنا چاہیے. اور ہم جیسے نالائق ان 5 کے یہاں حاضری ہوتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے خاص طور پہ زور دے کے کہا کہ یہ ناسبیت کا فتنہ جو پھیل رہا ہے نا، اس کا رد ہونا چاہیے. اس وجہ سے حضرت کو اس فتنے کا بڑا احساس تھا کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور یہ چیزیں نکال دی جائیں تو اسلامی تاریخ کا بہت بڑا باب ختم ہو سکتا. تو آخری مرتبہ جو حاضری ہوئی اس میں بھی مجھ سے پوچھا کہ تمہارے یہاں ناسبیت کیسی چل رہی ہے، تم کیا کر رہے؟ تو اس لیے بھی ایک محرک تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ لکھنے کا. پھر یہ جو تحریک چلی سپاہ کی، اس میں بہت سرفرے ایسے تھے جو شیعت کے رد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے. تو یہ سبب بنا، ساری یہ حالات ملتے چلے گئے. پھر مولانا رشید نعمانی صاحب نے کتابیں لکھیں 2-3، اور امروئی کا بھی رد لکھا بزرگوں نے. پھر قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم، انہوں نے حضرت شہید کربلا لکھی. تو یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. سب اس طرف متوجہ ہو. سمجھی صاحب کیوں اس طرف چلے گئے؟ لکھے تو منظور نعمانی رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے. ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں نے یزید کی حمایت نہیں کی، یہ انہوں نے فرمایا. لیکن ان کی کتاب جو ہے، انہوں نے اگر حمایت نہیں کی تو ایسی مخالفت بھی نہیں کی. حبیب الرحمن اعظمی صاحب جیسا محدث، یعنی حیرت ہوتی ہے ان کی چیزیں دیکھ کے، تو وہ بھی اس طرف یہ تفرد تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے ان کا. وہ یہ بہت قابل حیرت بات تھی. مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ خود پہ اس پہ افسوس کا اظہار کرتے تھے. مولانا حبیب الرحمن اعظمی اتنی حدیث میں اتھینٹک پرسنالٹی. ہم نے مدینہ منورہ میں دیکھا، ایک مولانا یونس جونپوری اور ایک مولانا حبیب الرحمن اعظمی، علماء ان کا نام ایسے لیتے تھے جیسے اپنے آباء و اجداد کا نام. لیکن وہ اس حد تک نہیں گئے، جس حد تک یہ باقی لوگ گئے.
نے عرض کی تھی سیرت کی آخری کوشش حضرت شبلی کر کے گئے تھے، تو اسی تسلسل کو سلمان ندوی رحمۃ اللہ نے آگے تھوڑا بڑھایا. دوسرا نام ویسے ویسے لگتا ہے اس طرح عام بندے کو، یعنی مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کافی کام کرتے گئے تھے، کیونکہ ان کا کام مولانا شبلی کے بعد اس مطلب کیونکہ وہ پوری زندگی کھپا کے گئے تھے، سیرت میں اتنا کام کر کے حیرت ہوتی ہے، تو کیا ان کا نام اس صف میں نہیں آتا سیرت کے لیے کام کرنے والا؟ بالکل آتا ہے، لیکن انہوں نے آپ دیکھیں نا ان کی کتابیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے ایک ایک اینگل کو لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سیاست کا کیا رنگ تھا، جنگی نقشے کیسے تیار ہوئے اور کیا کیا انسٹرکشنز تھی. پھر انہوں نے جنگ جمل اور صفین کے بارے میں لکھا کہ یہودیوں کی سازش کا ایک نتیجہ تھا. یہ ساری چیزیں ان جیسا تحقیق کا آدمی کوئی بھی نہیں. شبلی سے بھی تحقیق میں آ گئے، وہ تو کیڑے تھے کتابوں. پیرس میں ان کے گھر میں حاضر ہوا تو سوائے ان کے اپنے بیٹھنے کے اور ایک چھوٹی سی کرسی کے اور ایک طرف ٹیبل پہ چائے بنانے کا وہ رکھا ہوا تھا سامان، اور کمرے میں پاؤں تل دھرنے کی جگہ نہیں. کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں. وہ بڑے محقق بھی تھے، لیکن جو سیرت طیبہ کی جامعیت ہے نا وہ نہیں. یعنی وہ لکھتے، ہمارا خیال ہے جس سے کوئی اتفاق ضروری نہیں ہے، لیکن شبلی نے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھایا تھا، اس تحقیق کے بعد وہ لکھی جاتی نا، تو اس کا بڑے فوائد تھے. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا کہ جھوٹی روایات کی جڑ کٹ جاتی. اس لیے شبلی کی تحقیق کو آپ دیکھیں تو انہوں نے متعدد چیزیں لکھی ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس میں یہ جھوٹ لوگوں نے شامل کیا، یہ جھوٹ یہ جھوٹ. اس مرتبہ 12 ربیع الاول کے قریب ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان صاحب نے کہا کہ یہ پروگرام سنیں، چائے پی سن لی. اب اس میں وہ جو مدنی چینل ہے نا، تو انہوں نے ایک بات ایسی کہی جس پہ ان کے جو بھی معتقد تھے بہت خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں لیٹے رہتے تھے، بچے تھے، اور جس طرف اشارہ کرتے تھے انگلی سے چاند ادھر ہی جاتا. اب یہ ایسی روایت ہے جو شق قمر کا معجزہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 10 جتن کرنے پڑتے ہیں. اب چاند ستارے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انگلی سے حرکتیں کرنے لگیں، اس کائنات کا نظام کہاں جائے؟ ہم نے کہا شبلی نے اسی لیے اس کی تردید کیا. ان کا کوئی ایسی بات نہیں. تو شبلی جس تحقیق سے لکھ رہے تھے نا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو ان پہ چونکہ اصلاح کا، معاشرے میں اچھائی کا، فکر کا، اس کا غلبہ تھا. تو حضرت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کی جو باقی 4-5 جلدیں لکھی ہیں اس میں لے لی. آپ اندازہ کریں اب حدیبیہ جیسا واقعہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت کا واقعہ، صرف 2-3 سطریں لکھ کے سید صاحب آگے چلے گئے ہیں کہ سب کو معلوم ہی ہوگا یہ واقعہ ایسے ہوا تھا. اور کیوں آپ نے پڑھی، آپ نے غور کیا اس کئی جگہوں پر عجیب سا لگتا ہے. یہ لیکن سید صاحب کا ایک اور ذہن بھی تھا، اس سے وہ چیز کور ہو جاتی ہے. اور انہوں نے ایک ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ کو بلایا تھا، شاید آپ گزرا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو مستشرقین جو اعتراضات کر رہے ہیں آپ ان کے جواب لکھیے. اور ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کہتے کہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. وہ چاہتے تھے کہ اس کو سیرت میں شامل بھی کیا جائے، شاید ایسا کچھ تھا. تو وہ کافی پرانی پڑھی تھی، ابھی صحیح الفاظ یاد نہیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ
مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں آنے چاہیے، کیونکہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ جواب جو ہم دیں گے وہ تو پتہ نہیں لوگوں کا ذہن اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن جو سوال ہوگا وہ شک کی صورت میں عوام کے ذہن میں رہ جائے گا۔ تو کئی دفعہ شاید اس لیے سید سلمان نے تھوڑا سا اعتراض کیا ہو۔ یہ بات آپ کی درست ہے، یہ تحریر میں بھی آ گئی ہے، لیکن خود سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی جو چیز لکھی ہے، مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات بھی جی لکھیے۔ یہ انہوں نے لکھی ہے نا، یہ کمال کی چیز ہے، لیکن یہ سیرت طیبہ میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جو چیزیں چھپ گئیں، جن قوموں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے، یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، یہ کام کوئی مطلب یہ کام تو چیونٹی کا پہاڑ کو اکھیڑنا ہے، اتنا مشکل ہے، لیکن ممکن ہے اس امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں جس کام کو کریں۔ جو کچھ سیرت طیبہ پہ یورپ والوں نے لکھا ہے اور ان کی یونیورسٹیز میں لکھا گیا ہے، ان کی تحقیق کو رد کرنا یا تحقیق کو پڑھ کے اس کو کہنا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ قرض ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں نا، اس کی 2-3 مثالیں ہم آپ سے عرض کریں۔ طبقات ابن سعد ہمارے پاس نہیں تھی، اور طبقات ابن سعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی ماخذ۔ طبقات میں اتنی روایات ہیں، اتنی چیزیں ہیں جو اور جگہوں پہ بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ طبقات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتی۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ 3-3.5 میل 4 میل یعنی مدینہ مسجد نبوی سے بہت سیدھی سی بات ہے جائیں اور والد ان کے اور ان کے شوہر کو پتہ نہ ہو کہ بیٹی کہاں گئی۔ اب یہ طبقات میں ہے یہ روایت۔ طبقات کے بارے میں کبھی تفصیلاً آپ لیکچر اس طرح ہو کہ کیونکہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے طبقات کے ساتھ کے بارے میں۔ طبقات ہمارے پاس تھی نہیں، ہم اس کی 2-3 مثالیں آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ طبقات ہمارے پاس نہیں تھی، اور دنیا میں یہ طے ہو گیا تھا کہ طبقات ختم ہو گئی۔ دوسری پہلی جنگ عظیم کے بعد جب جرمنی اور ترکی آپس میں ملے ہیں تو پھر طبقات ابن سعد کا نسخہ آیا، اور پھر وہ نسخہ جرمنز نے ایڈٹ کر کے ہمیں دیا، اور طبقات ابن سعد غالباً شبلی کے سامنے بھی، ہاں یقیناً غالباً نہیں، یقیناً شبلی کے سامنے بھی نہیں۔ اب جب وہ پہنچے ہیں اس روایت پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دروازے کو آگ لگا دی تھی، تو شبلی نے صاف لکھا ہے کہ کاش طبقات ابن سعد ہوتی تو پھر ہم کچھ کہہ سکتے تھے۔ ان کے مزاج سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات کچھ بعید معلوم نہیں ہوتی۔ اب اس فکرے کو شیعہ نے لے لیا، انہوں نے کہا شبلی جیسا محقق بھی یہی لکھتا ہے، ہم کہتے ہیں شبلی کے پاس طبقات ابن سعد تھی نہیں، بیچارے کیا کریں۔ دوسری مثال آپ اس کی دیکھیں تو البدایہ والنہایہ نہیں تھی، شبلی نے اتنے افسوس کا اظہار کیا کہ کاش البدایہ والنہایہ ہمارے سامنے ہوتی تو ہم سیرت پہ یہی کرتے، اور اب البدایہ والنہایہ دنیا کا شاید ہی کوئی کتب خانہ بڑا رہ گیا جس پہ نہ ہو، گلی محلے میں ملنے والی چیز اتنی عام ہو گئی۔ تو طبقات ابن سعد جو ہمیں ملی ہے، اب اس کو کم سے کم بھی 60-70 برس ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں کسی نے اس طبقات ابن سعد کے اصل نسخے کو نکال کے تقابل کیا ہو کہ چونکہ ان کے ہاں سے آیا ہے تو اس میں تحقیق ہونی چاہیے، ابھی نہیں ہوا۔ یہ حضرت فرماتے ہیں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، تو مولانا ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا نہیں حضرت، مستشرقین علم میں گڑبڑ نہیں کرتے، علمی اعتبار سے یہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے پھر بھی کیا مذائقہ ہے کہ ہم اس کو دوبارہ چیک کریں کہ ہمارے پاس جو مآخذ آ رہے ہیں یہ کیا ہیں، کہ محمد بن سعد جو ہیں یہ واقدی کے شاگرد ہیں،
اور ان کے پاس بڑا ذخیرہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پہ، یہ روایات ہمیں وہیں سے ملتی۔ اور ایک مثال ذہن میں تھی، پھر ذہن میں آئی تو میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، سب سے پہلی مرتبہ تحقیق جب یہ آئی ہے تو رائل ایشیاٹک سوسائٹی، سنا ہے نا آپ اس کو کبھی پڑھیے گا، ان کا ایک جرنل چھپتا تھا 1930 کے شمارے میں، پہلی مرتبہ انہوں نے یہ چھاپا کہ جنت البقیع کی کھدائی کی گئی، اور بقیع میں ایک جگہ جب کھودی گئی تو وہاں سے عبد الرحمن حاجزی رضی اللہ عنہ کی قبر ملی ہے، اور یہ پہلا کتبہ ہے پورے اسلام کی تاریخ میں جو سامنے آیا ہے کہ اچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ بھی کرتے۔ یہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کی قبر کو جب یعنی کھدائی ہو رہی تھی کسی اور قبر کے سلسلے میں، تو جب نیچے پہنچے تو یہ کتبہ ملا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عبد الرحمن حاجزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قبر ہے، اور اللہ ان سے راضی ہو، اور جو بھی اس کتبے کو پڑھے اسے چاہیے کہ حضرت کے لیے دعا کرے۔ اس نے بہت بڑی سند فراہم کر دی کہ اس کا مطلب ہے 31 ہجری کا یہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، تو بڑی سند مل گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ کتبے لگاتے تھے، قبروں پہ لکھتے تھے۔ یہ سب سے پہلے رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے 1930 میں جو شمارہ ان کا چھپا تھا اس میں انہوں نے لکھا۔ اس سے عالم اسلام میں ایک اطلاع ملی، تو جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا اچھا بھئی یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ پھر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے علی، ان کے لیے کھدائی ہوئی، ان کی قبر کھود رہے تھے، اور کھودتے کھودتے نیچے سے ایک اور کتبہ مل گیا، اس پہ لکھا تھا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا کتبہ ہے، اور وہ یہاں پہ دفن ہوئی ہیں۔ ایک اور چیز مل گئی۔ پھر جب زیادہ کھدائی کی گئی جنت البقیع کی تو پتہ چلا 4 میٹر نیچے جا کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں مل گئی۔ مسجد نبوی میں جائیں تو اس کی دائیں طرف جو نئی عمارات بنی اس کی کھدائی ہوئی۔ یہاں پہ بھی وہ بنا بھی رہے ہیں، میوزیم بھی بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کی جب کھدائی ہوئی تو بالکل تہہ میں جو پلرز تھے، ان پلرز کی تہہ میں جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں سے ایک قبر ملی۔ اس پہ بھی کتبہ لگا ہوا تھا کہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ جن لوگوں نے ان کی میت کو اٹھایا وہ کہتے تھے بالکل ایسے تھی جیسے ابھی رکھی ہو، اور ہم نے دیکھا ان کی میت کو تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے ہمیں دیکھ رہے۔ جب مجھ سے اس نے بیان کیا جس نے ساری منظر کو دیکھا، اس نے کہا میں تو بڑا ڈرا بھی۔ ان کے پھر کیا کیا، کہنے کے جنت البقیع میں لے جا کے دفن کر۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہاں رہتے تھے دار النابغہ، یہ دار النابغہ کی طرف شاہ فیصل کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، وہ دار النابغہ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ وہاں پہ دار النابغہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی، تو شاہ فیصل نے توسیعات کا حکم دیا، وہ ساری قبریں مٹ گئیں، لیکن جو کھدائیاں ہوئی ہیں اس سے پرانے آثار برآمد ہوئے۔
تو ایشیاٹک سوسائٹی 1930 میں یہ کام کر چکی، ہمارے یہاں اب تک کوئی ہے ہی نہیں، مطلب یہ تاریخ کی چیزیں ہیں اور تاریخ مسلمانوں کی محفوظ ہو، یہ تو کروڑوں کروڑوں کے پروجیکٹس ہیں نا جی۔ تو اس لیے یہ اب تک ایسے ہے کہ یورپ نے جتنی کتابیں ہمیں دی ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پوری کتاب میں فرض کر لیجیے اس نے ایک جملہ اپنے پاس سے ڈال دی، کیا پتہ چلتا؟ تاریخ ارض القرآن جو حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ لکھی، اسی لیے شاید انہوں نے اپنی کوشش کی ہے تھوڑی، بلکہ کافی زیادہ کمال کی کوشش کی ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ نے عبرانی زبان سیکھی، اسی لیے ہمارے ہاں جی ان کے بعد کسی نے پھر اس موضوع پہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، جو سفر نامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی، وہ ہے ارض القرآن پہ پھر نہیں ہوئی۔ اب اٹلس ایک چھاپی ہے انہوں نے ارض القرآن پہ، لیکن کچھ نہیں، اس کے لیے بڑا لمبا سفر چاہیے، اسرائیل کا سفر چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل کا چپا چپا تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت مریم کی قبر ابھی تک وہاں موجود ہے، حضرت ہاشم کی قبر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کی قبر ابھی بھی موجود ہے۔ میں گیا تھا اس طرح سے کہ اس وقت بس ایسے ہی اکیلے ہی سفر ہوتا تھا، تو اس قبر کو ڈھونڈنے نکلے تو کسی کی غلطی، کسی بھی ملک کا قانون ظاہر ہے کہ توڑنا نہیں چاہیے، مگر ہمیں بس خیال یہی تھا کہ ایک تحقیق ہونی چاہیے علمی طور پہ۔ تو بدر کا جو پرانا راستہ ہے وہاں سے جب رابغ سعودیہ کا شہر آتا ہے 32 کلومیٹر ہے وہاں سے، یہ ہمیں یاد ہے۔ اس 32 کلومیٹر طے کر کے جب پہنچے تو وہاں اتر گئے، ڈرائیور چینج کر لیا، تو اس سے ہم نے پوچھا کہ ابوا کہاں ہے؟ اس کا ابوا 8 میل ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے اس سے پوچھا عام عربوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کی قبر، تو انہوں نے کہا یہ کچی پگڈنڈی جاتی ہے، 2 میل اور جاؤ تو وہاں ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی قبر۔ وہاں گئے، بڑی مشکل سے وہ ہوا۔ اب دوبارہ ایک مرتبہ اور فیملی کے لوگ بھی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا بدر دیکھنے، انہوں نے کہا بچوں چلو دیکھتے ہیں بدر۔ تو پتہ چلا کہ ابوا میں انہوں نے خندق کھود دیا تاکہ کوئی آدمی اوپر جا نہ سکے۔ وجہ اس کی یہ کہ رواج تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے کہ انہیں کمرے میں دفن کیا گیا۔ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ چھت بنانا جائز نہیں ہے، وہ بڑی دلیل، اس کی اور دلائل الگ ہیں، وہ جائز ہے ناجائز یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی قبر کمرے میں بنائی گئی تھی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، غلط۔ کیونکہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے تھے نا، یہ سارا مدینہ منورہ چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، یہی ڈھوک تھی، جیسے شہروں کے قرب و جوار میں بن جاتی ہیں نا شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں ڈھوک کھبا پنڈی میں کسی زمانے میں ہوتی تھی، شہر سے باہر تھی۔ 1906 میں انگریز حکومت نے اعلان کیا کہ راجہ بازار پنڈی میں شامل کر لیا گیا، یہ 1906 کے گزٹ میں چھپا تھا، تو لوگ بڑے خوش ہوئے، راجے خاص طور پہ بڑے خوش ہوئے کہ راجوں کی موج ہو گئی کہ گورنمنٹ نے مان لیا کہ ہم پنڈی شہر میں۔ تو چودھری اور راجے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، خیر وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تو مدینہ منورہ میں اس طرح کی ڈھوکیں تھیں، یہودیوں کی ڈھوک الگ تھی، یہاں ڈھوک الگ تھی۔ جنت البقیع جو تھا یہ صرف قبرستان نہیں تھا، یہ بہت بڑی کمیونٹی تھی۔ کمیونٹی کے لیے کیا لفظ بولیں، کمیونٹی کی فلاح کے لیے یہاں کام ہوتے تھے۔
یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ حد جاری کروانی ہوتی تھی تو یہاں بھیجتے تھے کہ بقی میں جاؤ اور اس پہ حد جاری کرو۔ بقی بہت بڑا علاقہ تھا، اس کی آخری توسیع کی ہے شاہ فہد نے۔ فہد نے تو کمال کی ہے، بہت توسیع کر دی، اور پہلی توسیع اس کی ہوئی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور یا پھر مروان نے کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں عثمان ابن مظعون کی قبر پہ جو پتھر لگا کر چلے گئے تھے، مروان نے چاہا کہ اس کے باپ حکم کا جب انتقال ہوا ہے تو وہ پتھر اٹھا کے اپنے والد کی قبر پہ لگائے۔ اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بہت احتجاج کیا، انہوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ نکیر کی حکمرانوں پہ کہ یہ کیا کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر رکھ کے گئے، انہوں نے رکھوایا تھا، تم کیسے اپنے باپ کی۔ اس وقت اس نے یہ کیا کہ بقی کو بڑھا دیا، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو جنازہ نہیں پڑھنے دیا جو باغی تھے، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا، اور جب وہ قبر بقی میں کھود رہے تھے وہ آ گئے سارے، انہوں نے کہا یہ مسلمان تھوڑا ہی تھا، یہ یہودی تھا، خبردار جو یہاں پہ۔ تو یہودیوں کی زمین ساتھ تھی، انہوں نے کہا ادھر دفن کرو، تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زمین میں دفن کیا گیا۔ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار آدمی تھے، وہ فوراً انہوں نے کہا اس زمین کو یہودیوں سے خرید لو، ورنہ قیامت تک ہم پہ یہ الزام رہے گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ یہودیوں کی زمین غصب کر کے اس میں دفن کیے گئے۔ پھر بقی کی توسیع ہوئی، اور بقی کی توسیع آخری مرتبہ یہ ہوئی۔ تو بقی جو تھا وہ کوئی قبرستان نہیں تھا، لوگ وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے تھے، مثلاً وہاں جھاڑیاں تھیں، تو جیسے گاؤں میں خواتین شام ہو جائے تو اپنی ضروریات کے لیے جاتی ہیں، یہ ساری جگہ وہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک جگہ بخاری میں آتا ہے نا، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ گئی اور خالہ کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے کہا کہ وائے مستا مستا تو برباد ہو جائے۔ میں نے کہا خالہ کیا کہتی ہیں، وہ تو بدری ہے۔ انہوں نے کہا ہو میری بٹیا، میری گڑیا ابھی تک نہیں جانتی اس نے کیا کہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے نے میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ تو ایسے اور ایسے کہہ رہا ہے۔ اس میں ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مناسے میں گئے تھے، وہ بقی کا حصہ تھا، اور بقی میں حدود بھی، اور بقی میں یعنی جنگلوں کی لکڑی بکتی تھی، لوگ آ کے یہاں پہ جنگلات سے لکڑی لاتے تھے بیچتے تھے، اور بقی میں لانگ جمپ ہوتا تھا، لڑکے کھیلتے تھے اور بھاگتے تھے، اور سب سے اچھا وہ سمجھا جاتا تھا جو بھاگے اور سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو کراس کر کے پھر آگے چلا جائے۔ کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر جو تھی یہ نشان بن گئی تھی کہ جو اس کو کراس کر لیتا ہے ایک جمپ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانگ جمپ کا ماہر ہے۔ مسعودی نے لکھی ہے، یہ روایت صحیح ہے ویسے؟ مسعودی نے بھی لکھی اور انہوں نے بھی لکھی۔ مسعودی میں کچھ شیعت کا اثر آ گیا تھا، اس سے ان کی روایات پہ زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا جی، لیکن ہم جو بھی بیان کرتے ہیں جب تک دو چار اور سورسز سے نہ ملے نہیں بات کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس کا اندازہ تو ہے کہ ہم کوئی بات کہیں تو لوگ اس کو سند کے طور پہ لیں گے، تو ہم کیوں کچی بات کریں ولیعذ باللہ۔ تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ، پھر یہ قبرستان بھی بنا ایسے، پھر اس کی کھدائیاں جب ہوئی ہیں تو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں نکلی ہیں۔ ایک مرتبہ کھدائی کسی قبر کی ہو رہی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کتبہ ملا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر، حضرت عباس کا مل گیا، یہ ان کی قبر ہے۔ تو یہ پوری ایک تہذیب تھی، ایک بہت بڑی نشانی تھی مسلمانوں۔ تو پہلی مرتبہ 31 ہجری کا جو ملا ہے تو یہ ہوا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ قبر پہ خیمہ لگاتے تھے، سب سے پہلا خیمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لگوایا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں لگاتا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا،
اور زینب کے انتقال پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھانا تھا، تشریف لائے قبر دیکھنے کے لیے کہ تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دھوپ میں چل رہے ہو، یہاں خیمہ لگاؤ۔ یہ خیمہ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لگایا تھا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیمے لگانے کو برا سمجھا۔ یہ پہلا خیمہ لگا تھا تاکہ پانی پئیں، لوگ بیٹھیں قبر کے ساتھ اور ایصال ثواب کے لیے۔ اب بھی کوئی آدمی اپنی قبر کے سرحانے ایک بینچ لگا دیتا ہے، کہتا ہے یہاں بینچ ایک لگا دو، کوئی آدمی آ کے بیٹھے گا، یہاں قرآن پڑھے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ قبر کی کھدائی میں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، آرام کرنا ہے، سستانا ہے، تو سائے کے نیچے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ خیمے بڑھتے گئے۔ وقت کے ساتھ جب خیمے سائیڈ کی بجائے قبر کے اوپر آ گئے نا، تو اس پہ پھر نکیر ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قبر پہ لگایا گیا تھا، اس پہ نکیر ہوئی کہ یہ نہ کرو۔ اور تو اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پہ خیمہ لگوا دیا۔ حنفیہ میں جو مزارات کے قائل ہوئے ہیں کہ پکے مزار بنائے جائیں، وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خیمہ لگایا تھا۔ لیکن عمومی طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے برا سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں شامی نے خیمے لگانے کے گنبد بنانے کا مشائخ کی قبروں پہ جو اثبات کیا اور فتویٰ دیا ہے کہ ہمیں اپنی مشائخ کی قبروں پہ، اساتذہ کی قبروں پہ گنبد بنانے چاہیے، انہوں نے لکھا ہے کہ بے ادبی کا زمانہ آ گیا ہے، سادات اور علماء اور مشائخ ان کی قبروں کا کوئی احترام باقی ہی نہیں رہا، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی قبروں کو بچائیں، اور اس کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ گنبد بنائی جائے۔ لیکن یہ گنبد بنانا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں برا سمجھا جاتا تھا۔ مثلاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، عبد الرحمن سے، وہ تو ضرب المثل تھی ان کی محبت۔ اور عبد الرحمن کا اچانک انتقال ہوا ایک دم سے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کو یہ رہا بہت کہ میرے بھائی کو کسی نے زہر دیا۔ اور عبد الرحمن اپنی خوبصورتی، اپنے قد اور ان چیزوں کی وجہ سے تو تھے ہی تھے، بات کے بڑے دھنی تھے۔ بدر میں اپنے والد کے خلاف لڑے، فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، وہ تو پھر ایمان لے آئے، پھر ایمان میں بھی اتنے ہی پختہ رہے۔ وہ صاف بات کہتے ہوئے گھبراتے نہیں تھے، وہ تو حکومت سے ٹکر لے لی انہوں نے۔ جب یزید کے لیے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں ممبر سے آواز اٹھی ہے کہ یزید کی بیعت کی جائے، تو عبد الرحمن فوراً اٹھے، سارا مجمع تھا، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم خلافت راشدہ کے طرز عمل کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہو؟ ہم یزید کی بیعت کریں گے؟ تو اس نے کہیں کہہ دیا کہ سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کا یہی طریقہ تھا۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا، میں ابو بکر کا بیٹا ہوں، سنت کسریٰ و قیصر، یہ کسریٰ اور قیصر کے طریقے ہیں، اپنے بیٹوں کو حکومتوں پہ بٹھانا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ میرے والد نے اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا، ہم لوگوں کو نہیں بٹھایا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا، وہ تو شورا کرتی تھی سب کچھ۔ تو اسی کا پکڑو اس کو عبد الرحمن کو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہ ہو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اللہ نے تم پہ لعنت کی تھی۔ یہ گورنر کہہ رہا تھا، تو عبد الرحمن کو فوج نے پکڑنا چاہا، وہ بھاگے اور اپنی ہمشیرہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی سب کچھ، تو انہوں نے بھائی اندر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خبردار جو میرے گھر میں کوئی داخل ہوا، اور پھر خود بولیں اور انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کون اپنی باپ کی پیٹھ میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لعنت کی تھی؟ میں تمہیں بتاؤں؟ اور تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما، جو یہ کہتا ہے اپنے ماں باپ سے لعنتیں بھیجتا ہے ان پہ، میں بتاؤں تمہارے خاندان میں کون کون ہے؟
اس پہ پھر وہ گورنر چلا گیا۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے بڑے کمال کے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بہت پریشان تھی، بھائی سے محبت زیادہ تھی نا، تو فرمایا اس پہ خیمہ لگاؤ، میرے بھائی کو دھوپ تنگ نہ کرے، اور فرمایا کہ تشریف لائی تھیں، پھر فرمایا بھائی اگر میں آپ کے وفات کے وقت ہوتی، لو شہدتک ما زرتک، میں کبھی بھی قبر پہ نہ آتی اگر آپ کے انتقال کے وقت ہوتی۔ پھر وہ ہر سال آتی تھیں، جب بھی حج کے لیے بھائی کی قبر پہ آتی تھیں۔ پھر ایک مرتبہ زیادہ پریشان ہوئی تو شعر پڑھا، کنّا کندمان ہے، ہم دونوں دوست تھے ایسے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ زندگی کوئی شب تنہائی میں نہیں گزرے گی، اور اب اتنا فاصلہ ہو گیا ہے، اتنے دور ہم چلے گئے ہیں کہ اب کوئی دن کوئی شب ایسی نہیں ہے جو ہمیں جمع کر سکے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے اشعار بڑے، یہ جب انہوں نے شعر پڑھے ہیں ایک دم سے پھیلی بات کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بھائی کی قبر پہ یہ شعر پڑھے۔ عبداللہ بن عمر آئے، انہوں نے کہا یہ خیمہ کس نے لگایا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ خیمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا، ہٹاؤ اس خیمے کو، فَإِنَّهُ يُظِلُّهُ عَمَلُهُ، ام المومنین کو کہنا کہ عبد الرحمن کو دھوپ سے اور وقت موسم سب چیزوں سے بچائیں گے، اس کے اعمال اس کے سر پہ خیمہ نصب کریں گے، اس خیمے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ام المومنین کو جا کے بتایا گیا، چپ رہیں، جانتی تھی نا کہ سب ناپسند کرتے ہیں خیمے لگانے کو۔ اس لیے تو جو لوگ دفن کیے گئے اپنے گھروں میں، قبر رواج تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہاں دفن ہوئے؟ سعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں، ان کے کمرے میں دفن کیا گیا، اور یہ وہ جنازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد جلیل القدر صحابی تھے، اپنے گھر میں دفن کیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کمرے میں چھت کے نیچے دفن کیے گئے۔ بہت ایسے لوگ ملے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا ہے تو ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ وہ شام کے سفر سے آ رہے تھے واپس، تو جب اپنے ننہال کو پہنچے ہیں وہاں مدینہ منورہ میں، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو انہوں نے کہا تم لوگ جاؤ اور میں یہاں رہوں گا۔ جب مکہ میں پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ وہاں بنو زہرہ میں رہ گئے۔ بنو زہرہ میں جو شادیاں ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی شادی وہاں ہوئی تھی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی بھی وہیں کی تھی، یہ خاندان ایک ہی تھا، اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی سے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر جا کے ٹھہرے ہیں تو وہ اپنے ننہال میں ٹھہرے تھے۔ تو پھر عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، کہا حارث جاؤ بھائی کے متعلق دیکھ کے آؤ، بھائی کو کیا ہو گیا۔ تو حارث نے پھر واپسی پہ اطلاع دی کہ وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا تھا، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں اس کمرے میں دفن کیا گیا۔ بھی ایسے ہی ان کے انتقال پہ آمنہ ظاہر ہے کہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، تو بیوہ ہو جانا کوئی چھوٹا سا سانیہ نہیں تھا ان کے لیے۔ انہوں نے پھر اپنے شوہر عبداللہ کی یاد میں مرثیہ لکھا۔ اب یہ تاریخ میں محفوظ ہے، لوگ نہیں جانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیسی شاعرہ تھی، اپنے شوہر کے لیے مرثیہ لکھا، پھر وہ خود تشریف لے گئی ہیں۔ تو حضرت آمنہ ہمیشہ جاتی تھی، بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ ہر سال جب قافلے چلتے تھے نا تجارت کے لیے، تو کہتی تھی میں جاؤں گی اپنے میکے بھی، اور میں اپنے شوہر کی قبر پہ بھی جاؤں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی قبر ہے جس کی خود مرمت کی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابوا کے مقام پہ، ہم گئے تھے وہاں، تو ابوا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو والدہ صاحبہ کی قبر پہ مٹی ڈالی، اسے ٹھیک کیا، اور جب ٹھیک کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس
اس قبر کو ٹھیک کر رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، تو بڑا ضبط فرمایا، اور آخر پہ ایک مقام ایسا آیا قبر ٹھیک کرتے کرتے اتنا روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہچکیاں لگ گئیں اور ایسے کپ کپی جیسے تاری جیسے. تو ہمیں دیکھا اور فرمایا ادرکتنی رحمتہ، بچپن میں جو میرے ساتھ شفقتیں فرماتی تھیں مجھے یاد آیا مجھے انہوں نے کس طرح پالا. اس لیے اس کمرے کو یہ سب عرب جانتے تھے. اسی لیے جب غزوہ احد میں یہاں سے گزریں تو ابو سفیان کی بیوی نے کہا کہ اگر لڑائی میں انہوں نے قید کر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ لڑائی پہ غور تو کیا جاتا ہے کہ دشمن اگر غالب آ گیا تو ان کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے اور جیسے بدر میں ہمیں قیدی بنا لیا تھا احد میں بھی تم لوگ قیدی بن گئے تو کیا کریں گے؟ یہ ہند جو تھی نا خاتون، یہ بہت ذہین بھی تھی اور بڑی طاقتور بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت ہوئی تھی تو یہ واحد خاتون ہے جس نے جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت فرمایا تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ کہو کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی. اس کا اللہ کے رسول جواب کی بھی اجازت ہے، آپ نے کہا کہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کب شرک کرتی تھی، ہم تو اللہ کے نیک بندے سمجھ کے ان کی احترام کرتے تھے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی شرک. پھر فرمایا کہ جب اس پہ پہنچے کہ ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی بات کرتے ہیں، کوئی شریف عورت یہ کام کرتی ہے؟ یہ تو کرائے کی عورتیں ہوتی ہیں، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گے. اس کا چوری تو میں کبھی نہیں کرتی، لیکن ابو سفیان بڑا ہی کنجوس ہے تو اسے زمین پہ گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ جاتی ہوں، جو جیب میں ہوں نکال لیتی ہوں. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. میں یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہند ہے. اب میں اچھا، ہند پوری ایک شخصیت تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار ان کی گفتگو ہوئی ہے مختلف مواقع. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تجارت کرنا چاہتی ہوں، قرض دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میرے پاس کہاں سے پیسے آئے کہ تمہیں قرض دوں؟ کہنے لگیں بیت المال سے دلوائیں مجھے قرض. 4000 تولے سونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا تھا ہند کو. بڑی باصلاحیت تھیں، شام تجارت کرتی، ہاں چیزیں منگاتی تھیں بیچتی تھیں. وہ ہو گیا خسارہ. امیر المومنین نے کہا ہند پیسے جمع کراؤ. ان کا پیسے تو ہیں نہیں، پر میں کسی چیز کو نہیں جانتا، یہ پبلک کا مال ہے. پھر ایک دن وہ تشریف لائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی لمبی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر پہ فرمایا کہ دیکھو ہند، یہ مال جو ہے نا یہ بیت المال کا ہے، میرا ہوتا مجھے کوئی پرواہ نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دیتا. یہ پیسے داخل کراؤ گی ہر صورت، ورنہ میں سختی کروں گا. پھر انہوں نے پیسے جمع کرا. تو ہند جو تھی اس نے سرداروں کی پنچایت میں کہا کہ اگر ہم پکڑے گئے، پہلے تو بدر میں ذلت ہوئی ہے، اب پکڑ لیا انہوں نے اور پیسے مانگے تو کیا کریں گی؟ پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی ہوں. اور اس نے کہا کہ اگر اس مرتبہ میرے شور فلاں فلاں تم لوگ پکڑے گئے نا سردار، تو اس قبر کو کھودوں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں گی کہ اپنی والدہ کی ہڈیاں بچا لیں ہم سے یا قیدیوں کو رہا کر دیں. اس کا آمنہ کی ہڈیاں اور ہمارے قیدی تبادلے میں ہوں گے، دے دیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس قبر کو کھودوں گی اور یہ کر. اب کبھی خیال آتا ہے کہ جو کام ابو سفیان نے منع کیا تھا، ابو سفیان نے کہا یہ نہ کرو. بیوی تھی نا، لیکن وہ پنچایت تھی، عورتیں بھی رائے دیتی تھیں. اس کا یہ نہ کرنا بھائی، یہ ہم ایک نئی رسم عربوں میں کھول رہے ہیں کہ قبریں کھودیں اور ہڈیاں جلائیں. میں اس کا بانی نہیں بننا چاہتا، یہ غلط بات ہے. خاندان ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ خیر یہ موقع ہی نہیں آیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے غالباً واپس آئے ہیں تو اس جگہ سے گزرے، پھر اپنی والدہ صاحبہ کی قبر اسے ٹھیک کیا ہے، مٹی ڈلوائی ہے، وہ ساری چیز. تو اس لیے یہ جو
خیمے لگاتے تھے، گنبد بناتے تھے. یہ خیمے بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں پہ لگے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، اور ان کو دیکھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چہرہ ملتا ہے. وہ چلتے پھرتے تھے نا، تو لوگ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں اس بچے کو دیکھ کے. وہ جوان تھے اور بہت خوبصورتی اور سب کچھ. شادی ان کی ہوئی تھی محبت سے، اور جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. وہ تو لڑکی جو تھی پاگل ہو گئی. یعنی اس دور میں اس نے خیمہ لگا لیا اپنے شوہر کی قبر پہ. تابعین رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کسی نے سب نے نفسیاتی طور پہ اس کیفیت کو سمجھ کے درگزر کی. یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ کبھی کبھی کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو بظاہر مکروہ ہوتا ہے، لیکن اس کی نفسیاتی کیفیت کو سمجھنا چاہیے کہ گزر کس دور سے رہا ہے. وہ 2 سال لڑکی اس خیمے میں بیٹھی. 2 سال کے بعد جب غم ہلکا ہوا تو اس نے خیمہ اٹھایا، چل پڑی. یہ حدیث میں بھی آیا، تاریخ میں بھی، کہ جب وہ جا رہی تھی تو آواز آئی کہ حل وجدوا ما فقدوا، انہیں مل گئی وہ چیز جو گم ہو گئی تھی. تو کسی نے پھر آواز دی اور اس نے کہا کچھ نہیں ملا سوائے ناکامی. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. بقی میں انہوں نے ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کے لیے کہ والد کی قبر آپ دیکھتی رہیں، آپ کو تسلی رہے. تو اس سے ہمارے ہاں یہ جو ہے نا کہ گنبد، یہ عباسی دور میں پھر گنبد زیادہ ہو گئے. عباسیوں پہ اثر تھا ایرانیوں کا. برمکی خاندان جب ملا ہے تو برمکی جو تھے یہ بڑے شاطر تھے. برمکیوں کی پوری تاریخ برہم کا پڑھی آپ نے؟ جی، طاہر برمکی جو بڑا مشہور تھا. عبدالرزاق کانپوری نے لکھی ہے تاریخ برہم کا. نہیں پڑھی؟ کمال کی چیز اس نے لکھی. اب تو ملتی بھی نہیں اتنی. ہمارے یہاں ہے لائبریری میں، کراچی سے چھپی تھی تاریخ برہم کا. یہ برمکی بہت بہت کمال کے لوگ. ان کے یہاں ایک محاورہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. فارسی کا محاورہ ہے کہ گناہ جو ہے اس سے ایسے توبہ کی تو توبہ گناہ سے بھی بدتر ہو گئی. تو ایک دن ہارون رشید نے دربار میں کہا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کیا ہے. توبہ تو ایک اچھا فعل ہے، کوئی ایسی توبہ ہو جو گناہ سے بھی بدتر ہو جائے، کوئی ایسی معذرت ہو جو اصل گناہ سے بھی بدتر ہو جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ خالد برمکی نے کہا میں سمجھا دوں. کہ سمجھا دو. تو بہت محبت تھی ان برمکیوں کی، عباسیوں کی. تو پھر بعد میں انقلاب آئے ہیں. تو وہ جو دربار ختم ہونے کا وقت تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے خالد برمکی اندر چلا گیا محل میں. تو ہارون رشید اپنے معمول کے مطابق بادشاہ تھے، ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے زبیدہ کی طرف گھر والوں سے ملنے کے لیے. تو اچانک خالد برمکی اس ستون کے پیچھے سے نکلا اور ایک دم سے جا کے نا پکڑ لیا. ہارون اس کی چیخ نکلی، اس کا کون ہو؟ اس کا اوہو میں سمجھا زبیدہ ہیں آپ. اس نے کہا کیا بکتے ہو؟ کہنے لگا اسے ہی کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. معذرت جو ہے وہ اصل گناہ سے بھی بدتر ہو جائے. یہ تو ہارون رشید جب طواف کر رہے تھے، ہارون بڑا متقی آدمی. جب سے حکومت ملی ہے تو اس نے شوال میں احرام باندھا ہے. قران کا حج اس نے کیا اللہ کے لیے. شوال میں احرام باندھا اور شوال، ذیقعد، ذی الحج پورا سفر کئی میل بغداد سے پیدل چلا ہے اللہ کے لیے. اور جب حج کے لیے گیا تو پھر ننگے پاؤں.
اللہ کے احترام میں، بیت اللہ کے احترام میں، پھر ننگے پاؤں اس نے حج کیا، جوتا نہیں پہنا اللہ کے لیے۔ اور ساری اس شدید گرمی میں صرف یہی نہیں کہ احرام باندھا اور ننگے پاؤں چلتا رہا، روزہ رکھتا۔ یہ 2-2.5 مہینے مسلسل روزے اس نے اللہ کے لیے رکھے۔ تو طواف کے دوران اس نے کہا کہ کوئی صورت ایسی کرنی چاہیے کہ مطاف جو ہے اس میں خوشبو آتی ہے۔ تو برمکیوں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں اور اس میں آگ جلائیں، اور کوئی آدمی بیٹھے اور آگ پہ مسلسل وہ لکڑیاں پھینکتا رہے جن سے خوشبو اٹھتی ہے۔ جیسے پہلا بیج تھا جو ہارون کے دل میں ان کے خلاف پڑا۔ ہارون بعد میں جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ ایرانیوں کے دل سے ابھی تک آگ کی پرستش نہیں نکلی، یہ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور کر سکیں کہ آگ کا طواف ابھی بھی ہوتا ہے۔ بس یہاں سے پھر تو اس لیے ان عباسیوں کے دور میں پھر گنبد بننا شروع ہو گئے تھے، بہت بنے۔ چلو یار آج بات کچھ تھی، شروع کچھ ہو گئی۔ حضور کے والد مبارک عبداللہ دار النابغہ ان کی کہاں پہ قبر ہے؟ مدینہ منورہ۔ تو اس کی جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے کہ نہیں؟ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے کوئی روایت نہیں ہے ایسی، مجھے نہیں روایت ملی کبھی تشریف لے کے ہوں ایسے، کیونکہ اب تک تو تشریف نہیں لے گئے نا جی، ابا گئے۔ تو یہ تو قریب تھا اس سے زیادہ کہ مجھے نہیں ایسی روایت۔ اچھا دوسری بات یہ کہ مکہ شریف میں مدینہ میں تو اذان ہوتی تھی گھر کی چھت پہ مسجد سے باہر، لیکن مکہ شریف میں اذان نہ ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ کی ہجرت سے پہلے، نہیں بعد جب فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہو گیا تو میزنہ ایک جگہ مقرر تھی، ایک جگہ مقرر تھی بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ سے بلند بنوایا، وہاں پہ مؤذن چڑھ کے اذان دیتے۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلی اذان دی وہ کہاں تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پہلی اذان تو پہلی مدینہ اذان منورہ وہاں میں تھی تھی نا، مکہ میں، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد۔ ہاں جس میں عطا بن اسید نے کمنٹ ہاں سمجھ کہ گیا۔ میرا والد زندہ نہیں، انہوں نے کہاں اذان دی تھی؟ سادہ سی کسی جگہ پہ، جی یعنی کوئی خاص جگہ متعین نہیں تھی۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو مسجد میں آپ کہتے ہیں اذان منع ہے، تو اس کا شاید ثبوت مل جائے، وہ مسجد میں دیتے ہوں گے۔ انہوں نے دی بھی اور مسجد میں، تو حنفی فقہا نے اور بھی بہت سی وجوہ لکھی، وہ مسجد میں اذان کو درست نہیں کہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد سے باہر اذان دلوائی، کیونکہ جب مسجد نبوی میں رش بڑھا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہو گئے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ جمعے کی پہلی اذان زہرا پہ دو، ان کے گھر کے قریب تھے، ان کے گھر کے قریب ٹبا ایک ٹیلا تھا، بلندی کی وجہ سے فرمایا یہاں سے۔ آج کل وہ کہاں پہ وہ اذان ہے وہ جگہ؟ مسجد اس میں ہی آ گئی، مسجد نبوی، سب مسجد نبوی میں آ گئی۔ توسیعات جتنی ہوئی ہیں نا، ان توسیعات کے ذریعے بہت سی مطلب تاریخی چیزیں سب آ گئی، بہت سی۔